اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 27 نمبر دعا کا تذکرہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سرحد کے محافظوں کے لیے یوں دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور اپنے غلبے کے ذریعے مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور اپنی قوت کے سہارے محافظین حدود کی تائید فرما، اور اپنے کرم سے ان کے عطایا کو مکمل بنا دے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور مجاہدین کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے اسلحوں کو تیز و تند بنا دے، ان کے مرکزی مقامات کی حفاظت فرما، ان کے حدود و اطراف کی حراست فرما، ان کی رسد کے وسائل کو متواتر بنا دے، اور تو تنہا ان کی تمام ضروریات کے لیے کافی ہو جا۔ اپنی نصرت سے ان کے بازوؤں کو قوی بنا دے، اور جوہر صبر کے ذریعے ان کی امداد فرما، اور انہیں باریک تدبیروں کا علم عطا فرما۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور مسلمانوں کو ان تمام چیزوں سے باخبر کر دے جن سے وہ ناواقف ہیں، اور وہ تمام باتیں بتا دے جنہیں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، اور مجاہدین کے ذہن سے وقت جنگ دشمن کا خیال نکال دے، اور فریب کو بھلا دے، ان کے دلوں سے فتنہ پیدا کرنے والے مال کے اندیشوں کو محو کر دے، اور جنت کو ان کا نشانہ نگاہ بنا دے، اور ان کی نگاہ کے سامنے ان چیزوں کو نمایاں کر دے جنہیں تو نے ان کے لیے مہیا کیا ہے۔ جنت کے مکانات، کرامت کی منازل، حسین و جمیل حوریں، اور طرح طرح کے مشروبات سے چھلکتی ہوئی نہریں، اور رنگ برنگ کے پھلوں سے لدے ہوئے درخت، تاکہ ان میں سے کسی کے دل میں پیٹ پھرانے کا خیال بھی نہ آئے، اور کوئی دشمن کے مقابلے میں بھاگنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ اے اللہ، ان مجاہدین کے ذریعے دشمن کے اسلحوں کے درمیان جدائی کر دے، دشمن کے اسلحوں کے درمیان جدائی پیدا کر دے، ان کی رگیں اور دل کی تنابیں توڑ دے، اور انہیں ان کے ساز و سامان سے دور کر دے، اور انہیں ان کے راستوں میں متحیر بنا دے، اور ان کے واقعی رخ سے ہٹا دے، ان کی زبان کو گویائی سے محروم کر دے، ان کے ذریعے پیچھے والوں کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دے، اور ان کے وسیلے سے ان کے پیروکاروں پر عذاب نازل کر دے، اور انہیں رسوا کر کے بعد والوں کے حوصلے بھی پست کر دے۔ اے اللہ، ان کی عورتوں کے رحم کو بانجھ کر دے، اور ان کے مردوں کے صلبوں کو خشک کر دے، اور ان کے جانوروں کی نسل قطع کر دے، اور ان کے سروں پر آسمان کو بارش سے روک دے، اور ان کے زیر قدم زمین کو غلہ اگانے سے منع کر دے۔ اے اللہ، اور ان حالات کے ذریعے اہل اسلام کی تدبیروں کو قوی بنا دے، ان کے دیار کو محفوظ بنا دے، ان کے اموال کو ثمربار بنا دے، اور انہیں جنگ کی مشقت سے بچا کر عبادتوں میں لگا دے، اور دشمن کے مقابلے سے فارغ کر کے اپنی بارگاہ میں بلا لے، تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور کسی کے سامنے پیشانی کو خاک پر نہ رکھا جائے۔ اے اللہ، مسلمانوں کو ہر علاقے میں ان کے مد مقابل مشرکین پر فتح عنایت فرما، اور اپنی طرف سے مسلسل آنے والے ملائکہ کے ذریعے ان کی امداد فرما، تاکہ دشمنوں کو آخری خطے زمین تک نکال باہر کر دیں، یا قتل کر دیں، یا گرفتار کر لیں، یا اس بات کا اقرار لے لیں کہ تو ہی اللہ ہے، کہ تیرے سوا کوئی اللہ نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے۔ اے اللہ، تمام اطراف زمین کے اپنے دشمنوں کو بھی
اس جہاد کی لپیٹ میں لے لے، چاہے وہ ہند میں ہو یا روم میں، ترک میں ہو یا خزر میں، حبش میں ہو یا نوبہ میں، زنج میں ہو یا ثقالبہ میں، یا دیالمہ میں ہو یا تمام امت شرک میں ہو، جن کے اسماء و صفات ہم سے مخفی ہیں، لیکن تو اپنے علم سے سب کا حساب رکھتا ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے سب پر نگاہ رکھتا ہے۔ اے اللہ، مشرکین کو مشرکین ہی میں مشغول کر دے، تاکہ مسلمانوں میں نقص پیدا کرنے سے روک دے، ان کے درمیان تفرقہ پیدا کر کے انہیں ایک نقطے پر جمع ہونے سے منع کر دے۔ اے اللہ، ان کے دلوں کو امن و اطمینان، ان کے اجسام کو قوت و توانائی، ان کے دلوں کو حیلہ و تدبیر سے محروم کر دے، اور ان کے اعضاء و جوارح کو مجاہدین کے مقابلے میں کمزور بنا دے، اور انہیں شیر دل افراد کے مقابلے میں بزدل بنا دے، اور ان پر ملائکہ کا لشکر بھیج دے جو تیری طرف سے عذاب لے کر نازل ہو، جس طرح تو نے روز بدر کیا تھا، اور اس طرح ان کی جڑوں کو کاٹ دے، ان کی شوکت کا خاتمہ کر دے، اور ان کے عدد میں افتراق پیدا کر دے۔ اے اللہ، ان کے پانی میں وبا شامل کر دے، ان کی غذا میں بیماریاں داخل کر دے، ان کی زمینوں کو دھنسا دے، انہیں آسمانی پتھروں کا نشانہ بنا دے، ان پر قحط سالی مسلط کر دے، اور ان کی روزی کو ایسی زمین میں قرار دے دے جو بنجر ہو، اور انہیں مستقل بھوک اور دردناک بیماری میں مبتلا کر دے۔ اے اللہ، تیرے اہل مذہب میں سے جو مجاہد بھی ان ظالموں سے جہاد کرے، یا تیری سنت کی پیروی کرنے والوں میں سے جو غازی بھی ان سے مقابلہ کرے، تاکہ تیرا دین سر بلند ہو اور تیرا گروہ غالب رہے اور تیرا حصہ مکمل طور سے مل جائے، تو اس کے مرحلے جہاد کو آسان بنا دے، اس کے امور کو مہیا کر دے، اس کی کامیابی کی ذمہ داری لے لے، اس کے لیے بہترین اصحاب منتخب فرما دے، اس کے لیے بہترین سواری کا انتظام کر دے، اس کو مکمل خرچ عطا فرما، اسے نشاط جنگ سے سرفراز فرما دے، اس کے لیے شوق وطن کی حراست کو سرد بنا دے اور غم وحشت سے نجات دے، اہل و اولاد کی یاد کو دل سے نکال دے، اسے حسن نیت عطا فرما، عافیت سے سرفراز فرما، سلامتی کو ساتھ کر دے، بزدلی سے محفوظ بنا دے، جرأت کا الہام فرما، زور و توانائی مرحمت فرما، اپنی نصرت سے اس کی تائید فرما، ریاکاری کو اس سے دور کر دے، نام و نموز سے الگ کر دے، اور اس کے ذکر و فکر، سفر و حضر کو صرف اپنی راہ میں اور اپنی ذات کے لیے قرار دے، جب اپنے اور تیرے دشمن کا سامنا کرے۔ لہذا تو دشمن کی تعداد کو اس کی نظر میں قلیل بنا دے، اور دشمن کی شان کو اس کے دل میں حقیر قرار دے، اسے دشمنوں پر مستسلط دے دے، اور دشمن اس پر غالب نہ آنے پائے۔ اس کے بعد اگر انجام خوب ہو اور مقدر میں شہادت ہو، تو یہ بھی اس وقت ہو جب دشمنوں کو مار مار کر کیفر کردار تک پہنچا دے اور انہیں اسیری کی مشقت میں مبتلا کر دے، تاکہ مسلمین کے اطراف محفوظ ہو جائیں اور دشمن پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں۔ اے اللہ، جو مرد مسلمان کسی غازی یا سرحد کے سپاہی کے گھر کی ذمہ داری لے اور اس کے اہل خانہ کی نگہداشت کرے، یا اپنے مال سے اس کی مدد کرے، یا آلات جنگ سے اس کی مدد کرے، یا اسے جہاد کا جوش دلائے، یا اس کے حق میں اپنی دعاؤں کو ساتھ کر دے، یا اس کی غیبت میں اس کی حرمت کا تحفظ کرے، تو اسے بھی اسی جیسا اجر عنایت فرمانا، تاکہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہو اور دونوں کا انداز ایک طرح کا ہو، اور اسے اس کے اس عمل کا فوری معاوضہ عطا فرمانا، تاکہ وہ اپنے عمل کا نفع اور اپنے اقدام کا سرور یہیں دیکھ لے۔
قبل اس کے کہ کرامت کے زمانہ اسے اس منزل تک پہنچا دے جہاں تو نے اس کے اجر کا سلسلہ جاری کیا ہے اور اس کے لیے اپنی کرامت کا انتظام کیا ہے۔ اے اللہ، جس مسلمان کے دل میں اسلام کا درد ہو اور وہ اہل شرک کی گروہ بندی سے رنجیدہ ہو کر جہاد کا ارادہ کرے اور مقابلے پر آمادہ ہو جائے، لیکن کمزوری اسے بٹھا دے یا قافلہ اسے روک دے یا کوئی حادثہ درمیان میں حائل ہو جائے اور اس کے ارادے کی راہ میں کوئی معنی پیش آئے، تو اس کا نام بھی عبادت گزاروں میں لکھ دینا اور اسے بھی مجاہدین کا ثواب عطا فرما دینا اور شہداء و صالحین کی فہرست میں اس کا نام بھی درج کر دینا۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر جو تیرے بندے ہیں، ایسا درود جو تمام درودوں سے بالاتر اور تمام تجلیات میں سب سے نمایاں ہو، ایسا درود جس کی مدت تمام نہ ہو اور جس کے عدد کا سلسلہ ختم نہ ہو، ایسی مکمل ترین صلوات جو تو نے ماضی میں کسی بھی ولی پر نازل نہ کی ہو، کہ وہ جو بہترین احسان کرنے والا ہے، جو قابل حمد اور ایجاد کرنے والا، پلٹا کر واپس لانے والا اور اپنے ارادے کے مطابق ہر عمل انجام دینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔